بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہہ رہی ہوں شکیلا، میری بات کو سمجھ جاؤ۔ تمہاری یہ جو اتنی لمبی زبان ہے اس کو لگام دو۔ تمہاری یہ لمبی زبان تمہیں سسرال میں بسنے نہیں دے گی۔ کب تک گھر آنے والے رشتے کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے باہر نکالتی رہو گی؟ آج اماں کو مجھ پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے مجھے سنا رہی تھی۔ دراصل آج بھی اماں نے میرے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگوں کو گھر پر بلوا لیا تھا، جو بقول اماں کے بہت اچھے اور خاندانی لوگ تھے، جنہیں میرے جیسی سلیقہ شعر لڑکی کی تلاش تھی، جن کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، جو مجھے بیٹی بنا کر گھر لے جانا چاہتے تھے۔ مگر جب وہ عورتیں میرے دیکھنے کے لیے مجھے آئیں تو ان کا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا یہ گھر میرے نام ہوگا اور میں شادی کے بعد اپنے شوہر اور سسرال کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی، کیونکہ وہ لوگ بھی کرائے کے گھر پر رہتے تھے اور اپنا ہی سوچ رہے تھے۔ تب میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ تب سے اماں خفا تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ میں شادی کر کے اپنے گھر باہر کی ہو جاؤں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے شادی میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں کا حال دیکھا تھا۔ ساری زندگی ابا نے اماں کو چھوٹی چھوٹی بات پر مارا، بے عزت کرتے رہے۔ مجھے اس رشتے میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی اور میں اس رشتے میں بندھنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اماں کو یہ بات کیسے سمجھاتی؟ ابا کا انتقال 10 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی پینشن پر گھر چلنے لگا تھا، جس سے ہمیں معاشی مسائل سے نمٹنے میں کافی مدد مل گئی تھی، اور کچھ پیسے ابا نے بھی جمع کیے تھے، جس سے اماں نے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول لی تھی، جس میں ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ اماں مجھے اسکول بھیج کر دکان پر بیٹھ جاتی، پھر شام گئے تک بچے اور محلے کی عورتیں اماں کے پاس سامان لینے کے لیے آتی رہتی۔ اب اماں کی طبیعت خراب رہتی تھی، تبھی وہ میری وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ میں نے بھی مارے بندھے میٹرک تک ہی پڑھا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ اماں نے بہت کوشش کی کہ میں زیادہ نہیں تو BA تک ہی تعلیم حاصل کر لوں، مگر اماں کی یہ خواہش میں پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے پڑھائی کے نام سے کوفت ہوتی۔ اب میں نے اماں کو آرام کرنے کا مشورہ دے دیا اور خود ان کی جگہ پر دکان پر بیٹھنے لگی تھی۔ وقت میرا اچھا کٹنے لگا، مگر مجھے غصہ تب آتا جب اماں ہر دوسرے دن رشتے والے سے کہہ کر گھر میں عجیب لوگوں کو بلا لیتی، جو بظاہر تو مجھے بیٹی بنا کر لے جانا چاہتے تھے، مگر در پردہ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا یہ ان کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل کام نہیں تھا۔ مگر میری صدا کی بھولی اور معصوم ماں لوگوں کی ان چالاکیوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ساری دنیا اس کی طرح ہی اچھی ہے، مگر مجھے پتا تھا کہ آج اگر میں نے شادی کر لی اور اپنے شوہر کو اپنے ساتھ گھر میں رکھ بھی لیا تو کل کلا کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اور ماں کو راستے سے ہٹا کر خود اس گھر پر قبضہ کر لیں۔ ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے سننے میں آئے تھے۔ اگر کوئی شریف اور اچھا انسان مجھے ملتا تو میں شادی بھی کر لیتی، مگر ابھی میرا دور تک کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کوئی شریف انسان ملا تھا۔ آج بھی رشتے کو میں نے واپس بھجوا دیا تھا۔ تبھی اماں بہت غصے میں تھی۔ اماں بات کو سمجھیں، جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری اس بات پر اماں کو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ جانتی ہو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ سوچ سوچ کر بے چین ہوتی ہوں کہ اگر کل مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ میں بوڑھی بیمار عورت ہوں، میرے علاوہ تمہارا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھ پر رحم کرو، شادی کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ بات اماں کی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اس بات کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا۔ 2-3 دن تک تو اماں ناراض رہی، پھر جب میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی تو وہ خود ہی نارمل ہو گئی تھی اور پھر سے اپنے مشن پر سرگرداں ہو گئی تھی۔ اب میں نے سوچا تھا کہ اب کی بار میں رضیہ خالہ کو ایسی سناؤں گی کہ وہ اس گھر کا رستہ بھول جائیں گی۔ اس کے بعد اماں ناراض ہوتی تو بھلے سے ہوں، اس روز روز کے تماشے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میرے ننیال والے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ بہت وقت گزر گیا تھا، اب اماں کے مائکے والوں نے کبھی انہیں کسی فنکشن پر یاد کیا تھا۔ ان کے سگے عزیز تو کب کے دنیا کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ دور پار کے رشتہ دار تھے۔ اماں کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگی، میں تو اس فنکشن پر نہیں جا سکتی، مگر تم ضرور جاؤ گی۔ اس طرح سے میرے ان لوگوں سے تعلقات بن جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میرے مائکے سے ہی تمہیں کوئی پسند کر لے۔ اماں کی بات پر میں جذبیز ہو گئی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے شادی بیاہ پر جانا تھا۔ اماں کو میں نے صاف انکار کر دیا تو اب کی بار وہ پھر سے ناراض ہو گئی۔
इस बार नाराज़गी का दौरानिया खासा तवील था। मैंने भी यही सोचा कि अगर मैं चली जाऊंगी तो अब आबो हवा बदलने से मेरे मूड पर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। कभी कभार जगह की तब्दीली अच्छी होती है। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अकेले जाने से घबरा रही थी, मगर अम्मा कहने लगी कि तुम तो वैसे ही बहुत बहादुर बनती हो, खुद को 30 मार खान समझती हो, अब अकेले जाने में गड़बड़ा क्यों रही हो। अम्मा का ताना कारगर साबित हुआ था। मैंने चंद जोड़े बैग में डालकर शादी वाले घर जाने की तैयारी की और वहाँ जाकर फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि वहाँ पर मैं जितने दिन भी रही वो दिन मेरी ज़िंदगी के यादगार थे। मैं सब लोगों में यूँ घुल मिल गई जैसे बरसों से यहाँ पर आती रही हूँ। वहाँ से वापस आने का तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मगर अम्मा का भी एहसास था कि वो अकेली होंगी। तब मैंने उन लोगों से वादा किया कि अगली बार मैं अम्मा को साथ ले आऊँगी और वहाँ पर ज़्यादा दिन रुकूंगी। मैं वहाँ से दोपहर के वक्त एक बस में सवार हुई थी। उम्मीद थी कि मैं शाम तक अपने घर पहुँच जाऊँगी। अम्मा को भी मैंने अपने आने की इत्तला दे दी। ये सोचकर मेरे लब आप ही मुस्कुरा दिए कि अम्मा कितनी बेताबी से मेरी मुंतज़िर होंगी। आज उन्होंने मेरी पसंद की कितने ही खाने बनाए होंगे। ये माएँ भी कितनी प्यारी होती हैं, इनकी मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सोचकर मेरी आंखों में नमी आ गई। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। ये घना जंगल था। ड्राइवर कहने लगा कि पता नहीं गाड़ी में क्या खराबी हो गई है, मैं देखता हूँ। और फिर वो कहने लगा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। बस में कोई इजाफी टायर भी नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन कर दिया, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएगा, हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। मगर उस आदमी को पहुँचने में काफ़ी देर गुजर गई और अब मगरिब की अजानें भी होने वाली थी। मुझे अम्मी की तरफ से टेंशन थी कि वो ये सोचकर परेशान हो रही होंगी कि अब तक तो मुझे पहुँच जाना चाहिए था। परेशानी से वो अपना बीपी हाई कर लेंगी। वक्त गुजारी के लिए मैं बस के करीब ही टहलने लगी। तभी मुझे एक तरफ से झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। बिल्कुल बारीक पतली सी आवाज़ थी जो करीब से ही मुझे आती सुनाई दे रही थी। मैं आवाज़ के ताक़ुब में चलने लगी। चलते चलते वहाँ पर पहुँची तो देखकर खौफ से अपनी जगह सिमट कर रह गई कि झाड़ियों के बीच में कंबल में 2 बच्चे लिपटे हुए थे। बहुत खूबसूरत से सफ़ेद नरम रुई के गालों जैसे वो बच्चे मुझे अपनी जानिब खींच रहे थे। मैं बेइख्तियार उन दोनों को गोद में ले चुकी थी। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की। मैं हैरत से इर्द-गिर्द देख रही थी कि यहाँ पर ये बच्चे कौन छोड़ कर गया। इतने फूल से बच्चे इस जंगल में। मेरी गोद में आकर वो दोनों खामोश हो गए थे, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा उनके कंबल में उनके लिए कपड़े भी थे और दूध भी पड़ा हुआ था। दोबारा जब वो रोने लगे तो मैंने उनके मुंह में फीडर दे दिया। दूध पीते ही वो दोनों पुरसुकून होकर सो गए। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। मैं जल्दी से वापस आई। बस सब चलने को तैयार थी। मैं वापसी का सफ़र 2 बच्चों के साथ कर रही थी। जहन में तरह तरह के सवाल भी आ रहे थे कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत। पता नहीं अम्मा इन बच्चों को देखकर क्या सोचेगी। मैं जब घर आई तो अम्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। खाने की खुशबू गली तक फैली हुई थी। मेरे लब मुस्कुरा दिए थे। घर जाकर दाखिल हुई तो अम्मा मेरी तरफ बेताबी से बढ़ी, मगर फिर यकदम रुक गई। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कभी वो मुझे देख रही थी और कभी गोद में उन 2 बच्चों को। ये क्या शकीला, ये किसके बच्चे उठा कर लाई हो? अब की बार मैंने बच्चों को चारपाई पर लिटाया और अम्मा को गले से लगा लिया। मैंने आपको बहुत याद किया अम्मा, सब लोग वहाँ पर आपको याद कर रहे थे। मुझे भी आपकी कमी महसूस हो रही थी। मगर अम्मा की आंखों में सोच की परछाइयाँ थी। पहले मुझे ये बताओ कि ये बच्चे किसके हैं, कहाँ से आए? अब जब तक मैं अम्मा को सारी बात नहीं बता देती, उन्होंने चैन से नहीं बैठना था, ना मुझे बैठने देना था। मैंने अम्मा को सारी बात बता दी तो वो परेशान होकर रह गई। तुम्हें कब अक्ल आएगी शकीला, तुमने ये हरकत क्यों की है? ये जिसके भी बच्चे थे तुमने वहीं पर उन्हें रहने देना था। तुम्हें ये मुसीबत मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? मुझे अम्मा से ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। उसी वक्त वो दोनों बच्चे रोने लगे और मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई थी। अम्मा को मेरी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। कितने दिन गुजर गए उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। मैं उन्हें मना कर थक चुकी थी और फिर एक दिन थक हार कर कहने लगी कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करती। क्या इनको जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ देती?
کیوں آپ یہ بات نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ان معصوموں کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا تھا، اور کل کو اگر خدا مجھ سے یہ پوچھتا کہ تم نے ان لاوارث بچوں کی مدد کیوں نہیں کی جبکہ تمہیں تو میں نے اس کا موقع بھی دیا تھا، تب بتاؤ اماں میں تب کیا جواب دیتی؟ میری اس بات پر اماں لاجواب ہو گئی، مگر پہلے ہی تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا، تم شادی کے لیے نہیں مان رہی، اب اوپر سے یہ 2 بچے، تم نہیں جانتی کہ دنیا والوں کی کتنی لمبی زبان ہے، وہ کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں گے۔ اوہو ماں، چھوڑیں آپ دوسروں کی پرواہ کرنا، کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا، مگر آنے والے دنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اماں کی بات بالکل درست تھی۔ محلے والے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، عورتیں کہنے لگیں کہ اب سمجھ آیا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی تھی، تبھی تو یہ لڑکی کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے خفیہ نکاح جو کیا ہوا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کب ملوا رہی ہو اسے داماد کے طور پر ہم لوگوں سے؟ عورتوں کی ایسی باتیں سن کر امی کو سخت غصہ آتا، وہ مجھے خاص تنبیہ والی نظروں سے دیکھتی، جبکہ ایسی باتیں تو میری روح کے آر پار ہو جاتی، مگر میں اماں کی طرح کم حوصلہ نہیں تھی، میں دیوانہ وار سب کا مقابلہ کرتی۔ اب ہوا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ محلے کی عورتوں نے ہمارے گھر میں آنا جانا کم کر دیا۔ اماں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ یہاں پر کتنے یتیم خانے، کتنے ایسے ادارے ہیں جو غریب غربا لاوارث بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں اور انہیں پالتے بھی ہیں، تم ایسا کرو کہ کسی ادارے کو ہی دے دو، مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ دونوں بچے اب چلنے پھرنے لگے تھے، عام بچوں کے مقابلے میں جسامت میں بڑے تھے، سمجھدار بھی تھے، وہ جلدی بات کرنے لگے تھے اور بات کو سمجھتے بھی تھے۔ ان کی پیار بھری باتوں اور شرارت کی وجہ سے اماں بھی بے ساختہ ان پر پیار کرنے لگی تھی۔ جب ان سے پیار کرتی تو میرے دیکھنے پر وہ چیمٹ جاتی تھی کہ بچے تو ہوتے ہی معصوم ہیں، ان پر کیسا غصہ۔ اس دوران بھی اماں نے 2-3 لوگوں کو گھر میں بلایا تھا، مگر جب انہوں نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو خود ہی مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے چلے گئے تھے۔ میں نے ایک طرح سے اطمینان کا سانس لیا کہ اب مجھے اول فول قسم کے لوگوں سے ملنا نہیں پڑے گا۔ پہلے میں اور اماں ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے، مگر اب میں نے ساتھ والے کمرے میں ان دونوں بچوں کے ساتھ سونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اکثر رات کو اٹھ جاتے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں۔ رات کو کافی دیر تک میں جاگ کر ناول پڑھتی رہی تھی۔ دونوں بچے سوتے رہے، رات کو ایک بار ایک پل کے لیے بھی نہیں جاگے۔ آدھی رات کے قریب جا کر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو اماں کا منہ غصے سے پھولا ہوا تھا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ یہ مصیبت مول نہ لو، تم تو کوئی بات سمجھتی نہیں ہو۔ پھر سے اماں کو وہی بات کرتا سن کر میں پریشان ہو اٹھی۔ اماں پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگی، پوری رات تم بچوں کو اٹھا کر ٹہلتی رہی ہو، انہیں لوریاں سناتی رہی ہو، اپنی نیند بھی خراب کی اور میں بھی نہیں سو سکی۔ بار بار تمہیں کہتی رہی کہ انہیں بستر پر ڈالو، خود ہی سو جائیں گے، مگر تم نے تو میری بات نہیں مانی۔ اماں کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ رات کو تمہیں کمرے سے باہر نکلی نہیں، میں تو آدھی رات تک ناول پڑھتی رہی پھر سو گئی، ان دونوں میں سے تو کوئی بھی رات کو نہیں اٹھا تھا۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اب تم مجھے ماں کو جھوٹا ثابت کرو گی محض ان بچوں کی سائیڈ لینے کے لیے؟ ٹھیک ہے، تم نے انہیں رکھنا ہے تو رکھو، جو مرضی ہے وہ کرو۔ وہ خفا ہو گئی تھی اور میں حیران پریشان رہنے لگی۔ اماں جو بات وقوع پذیر ہوئی نہیں، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اگلے دن پھر سے اماں کہنے لگی کہ غضب خدا کا، آج بھی پوری رات تم نے مجھے سونے نہیں دیا، آخر تمہیں یہ کیا چسکا پڑ گیا ہے رات کو اٹھ کر پھرنے کا؟ کبھی کچن میں جا رہی ہوتی ہو تو کبھی انہیں لوریاں دے رہی ہوتی ہو، کبھی گنگنا رہی ہوتی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں یہ سب کرتی ہو؟ اب تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں اماں کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ اماں وہ باتیں کرنے لگی تھی جو ہوئی نہیں تھی۔ یہ دونوں بچے تو بہت صابر تھے، رات کو سو جاتے اور صبح کے وقت ہی اٹھتے تھے۔ ان کے اٹھنے کے ساتھ ہی میں بھی جاگ جایا کرتی تھی۔ اس دن ماں کی طبیعت سخت خراب تھی۔ مجھے بچوں کا مسئلہ تھا کہ اب وہ 2-3 سال کے ہو گئے تھے، کافی سمجھدار بھی تھے، مگر ان دونوں کو میں ہسپتال کیسے لے کر جا سکتی تھی؟ اماں کو میں نے تھام کر ہسپتال لے کر جانا تھا، کیونکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔
ان سے چلنا محال ہو گیا تھا۔ یکدم ہی تیز بخار نے آ لیا۔ ایک دم ہی وہ اتنی نقاہت زدہ ہو گئی کہ میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دونوں بچوں کو میں نے سمجھایا کہ گھر میں ہی رکنا، گھر سے باہر کہیں نہیں جانا۔ پھر میں نے ان کا کھانا کچن میں شیلف پر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ جب بھوک لگے تو یہ کھا لینا۔ وہ دونوں ہی بہت سمجھدار تھے۔ وہ میری ہر بات کو بہت جلدی سے پک کر لیا کرتے۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ جب میں ہسپتال سے گھر آئی تو تالا کھول کر جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے عجیب سے سناٹے کا احساس ہوا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سنی، دعا، کہاں ہو تم لوگ؟ میں نے ان دونوں کو آوازیں دی مگر نہ جانے وہ کہاں تھے، جو ان تک میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی تھی۔ اماں کو لا کر میں نے ان کے کمرے میں لٹایا اور پھر انہیں دوا دے کر پورے گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ دونوں تو کہیں بھی نہیں تھے۔ میں تو صحیح معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ دوبارہ باہر سے دروازہ دیکھا تو وہ بھی بند تھا۔ تو وہ دونوں کہاں سے چلے گئے تھے؟ کیا گھر میں کوئی آیا تھا جو ان بچوں کو لے کر گیا؟ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی مگر اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ محلے میں قریبی گھروں میں ان دونوں کے بارے میں پتہ کیا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگے، ہمیں تمہارے گھر میں تمہاری غیر موجودگی میں داخل ہونے کا کوئی شوق نہیں، ویسے بھی ان بچوں سے ہمارا کیا لینا دینا۔ شام تک جا کر اماں کی حالت سنبھلی تھی، تب تک میرا رو رو کر برا حال تھا۔ کبھی سوچتی کہ پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروا دوں، کبھی ذہن میں آتا کبھی کیا ذہن میں آتا۔ اماں کی طبیعت سنبھلی تو مجھے روتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، ارے کیا ہو گیا شکیلہ، کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں، سنی اور دعا کہیں نہیں ہیں۔ اماں بھی یہ سن کر چونک گئی۔ ارے یہیں کہیں ہوں گے، گھر میں ہی ہوں گے، کہیں سو رہے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے۔ تم بھی نا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو۔ میں نے دوبارہ سے پورا گھر چھان مارا مگر وہ ہوتے تو کہیں نظر آتے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس پر شک کروں، ان بچوں کے بارے میں کس سے پوچھوں، کس کی ان معصوموں کے ساتھ دشمنی تھی، کون ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اماں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتی تو وہ کہتی، کیوں تم سب کو اپنا دشمن بنانا چاہتی ہو؟ تم خود سوچو کہ ان بچوں سے کسی کا کیا لینا دینا، کیوں انہیں کوئی اغوا کرے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے بچے ہوں وہی آ کر انہیں لے کے آؤ۔ مگر اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ بچے میرے پاس ہیں؟ ارے جب تم انہیں اٹھا کر لے آئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہیں پر وہ کہیں چھپ کر دیکھ رہے ہوں کہ کون ان بچوں کو لے کر جاتا ہے اور تمہارا پیچھا کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہوں۔ کیا پتہ اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو پھینکا ہو اور اب جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہو تو وہ اپنے بچوں کو واپس لے گئے۔ بھلا کسی نے ان بچوں کو اغوا کر کے کیا کرنا تھا؟ اب تم خواہ مخواہ میں دشمنیاں مت پالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے سرے سے بے وقوفی کرو، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ اور کسی کا بھی نام لے دو۔ میں اس عمر میں دشمنیاں نہیں نبھا سکتی۔ میرا ان بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے وقت گزرتا تھا، سارا دن وہ میرے پاس ہی رہتے، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلانا، ان کا خیال رکھنا۔ مگر اب جیسے سب خواب ہو گیا تھا، اور وہ جب اپنی توتلی زبان میں مجھے ماما کہتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ امی ہنکارا بھر کر آگے بڑھ کر رہ جاتی، خود کی شادی کرنے کا دل نہیں چاہتا، اپنے بچے پیدا کرو، بس دوسروں کے بچوں کی ماں بن جاؤ تم۔ میں ان کی بات پر زور سے ہنستی تھی۔ اب میں بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی تھی، یہی سوچ کر گھلنے لگی کہ نہ جانے وہ کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے۔ اماں کی طبیعت بھی پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے انہیں اسپتال لے کر جانا پڑتا تھا۔ اس دن بھی میں اماں کو بمشکل گھر سے باہر نکال کر لائی تھی۔ جب ہمارے راستے میں ایک لڑکا آیا، آپ یہیں رہتی ہیں؟ مجھے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے اس لڑکے کے دیکھنے کا انداز ذرا نہیں بھایا تھا۔ اماں کو لے کر میں رکشے میں سوار ہو گئی تھی اور وہ ہمیں وہاں سے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ دوسری بار پھر سے وہ میرے راستے میں آیا تھا۔ اب کی بار اس نے میرے ہاتھوں میں ایک خط دیا۔ میں لڑکے کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ کون تھا یہ اور خط مجھے دینے کی جرأت اس نے کیسے کی؟ محلے کے سب لوگ ہی مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، ایسی حرکتوں پر میں منہ توڑ دیا کرتی تھی، مگر یہ کون تھا جسے ذرا بھی خوف نہیں تھا
کہ اس سے بڑے مجمع میں اسے بے عزت کر سکتی تھی۔ خط کھول کر دیکھا تو عشقیہ اشعار کی بھرمار تھی، مجھ سے محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے جیسی حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، وہ اپنا سب کچھ میرے نام کر چکا ہے۔ دوبارہ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ محلے والے اب میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں بناتے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ بچے میرے اپنے ہیں یا پھر اغوا کر کے لائی ہوں، اور جب وہ اچانک سے غائب ہو گئے تو تب بھی محلے والے عجیب مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں کسی کے گھر بھی آنے جانے سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں ایک دن پھر سے وہ لڑکا میرے پاس آیا۔ کافی ٹائم سے میں دکان خود ہی سنبھالتی تھی، مگر دکان میں مرد نہ ہونے کے برابر آتے تھے۔ زیادہ تر عورتیں اور بچے ہی سامان لینے کے لیے آتی تھی۔ اس دن وہ آیا تو مجھ سے پھر سے وہی بکواس کرنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں۔ تب میں غصے سے بھڑک اٹھی، مگر اس کی اس بات نے میرے وجود میں جیسے انگارے بھر دیے۔ کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکیوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا، محلے میں تمہیں جن الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے جو تمہیں لوگ سمجھتے ہیں، شکر کرو کہ اس کے باوجود بھی تمہاری بری شہرت جان کر بھی میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ایک بار پھر سے اسے بے عزت کر کے باہر نکال دیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی ماں میرے گھر رشتہ لینے کے لیے آ گئی، مگر اس کی بھی ٹٹولتی نظریں گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ وہ بھی یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا شادی کے بعد میں اسی گھر میں رہوں گی، یہ گھر مجھے ہی ملے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا چکر اسی گھر کا ہے۔ ان لوگوں کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ایسے میں انہیں اپنا گھر مل جاتا اور چلتی ہوئی دکان بھی مل جاتی۔ میں نے اسے خوب کھری کھری سنائی۔ تب ایک بار پھر سے وہ میرے راستے میں آیا اور کہنے لگا، تم نے میری اور میری ماں کی بے عزتی کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اس کی اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ انہی دنوں محلے کی ایک عورت کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اچھی شہرت کے مالک نہیں ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ہی محلے میں آ کر شفٹ ہوئے ہیں۔ کرایہ دار کی حیثیت سے وہ ایک گھر میں رہ رہے تھے۔ غریب غربا لوگ تھے، مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو رہی تھی۔ لڑکیاں اور وہ عورت الٹے سیدھے کام کرتی تھی، تبھی انہیں اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا تھا، مگر وہ لڑکا نہ جانے کس برتے پر اتنا کر رہا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سنا کہ وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ شاید وہ اسی لیے میرے پیچھے پڑا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے آرام سے گھر میں رہے اور میں گھر چلاتی رہوں، یوں اپنا گھر بھی مل جائے گا اور دکان بھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اس کا لالچ ہے، اس کی محبت نہیں ہے۔ میں تو ویسے بھی اس کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کا میرا ویسے بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت دکان بند کر کے کھانا بنانے کی نیت سے جب میں گھر میں آئی تو امی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے پیار کر رہی ہوں۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز سن کر میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ امی پچھلے کچھ دن سے عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی، اکیلے ہنستی، اکیلے باتیں کرتی، سنی اور دعا کو اپنے پاس بلاتی۔ میں سوچتی کہ شاید امی کو کوئی صدمہ لگ گیا ہے، حالانکہ وہ تو ان بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے جانے کے بعد انہیں یاد کر رہی تھی، انہیں ہر جگہ پر دیکھنے لگی تھی۔ جب کھانا بنا کر میں کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی، پھر کسی کو آواز دے کر کہنے لگی، آؤ آؤ، یہ تو تمہاری ماں ہے، تم اس سے ڈر کر چھپ رہے ہو، میرے ساتھ کھیلتے ہو، میرے ساتھ وقت گزارتے ہو، تو میری بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں؟ جبکہ یہ تو تم سے بہت پیار کرتی ہے، کس بات پر ناراض ہو اس سے؟ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے ان کے سامنے واقعی سنی اور دعا ہوں۔ امی کو کیا ہو گیا ہے؟ امی، آپ کیوں اس طرح سے باتیں کرتی ہیں؟ آپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اتنی جذباتی ہو رہی ہو؟ سنی کے ساتھ کھیل رہی ہوں، ابھی یہیں پر تھا، اب وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ماما خوب ڈانٹیں گی کہ ہم لوگ اتنے ٹائم سے کہاں پر تھے، واپس کیوں نہیں آئے۔ امی ہنس ہنس کر یہ باتیں کر رہی تھی اور اب میں سرد سی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رات کو ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میں سو رہی تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ نرم نرم انگلیوں کا احساس مجھے اپنے بالوں میں ہو رہا تھا۔ یہ نرماہٹ مجھے سکون دے رہی تھی۔
مگر ایک جھٹکے سے میں نے یہ سوچ کر اپنی آنکھیں کھول دی کہ میں تو اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی. اماں کے لیے تو رات کو اٹھنا محال تھا. پھر کون تھا جو میرے پاس موجود تھا؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک سایہ جھکا نظر آیا. ایسے لگا کہ اس نے میری پیشانی چومی ہو. مجھے واضح کسی کا لمس محسوس ہوا. میں نے غور سے دیکھا تو وہ کسی بچے کا سایہ تھا. میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ بچہ بیڈ کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا. کون ہو تم؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی تھی. اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی سچ میں میرے آس پاس موجود ہے. مگر یہ بچہ ہے کون؟ آدھی رات کو کہاں سے آیا جبکہ کمرے کا دروازہ بھی بند ہے؟ اس سے پہلے کہ میرا خوف سے دل بند ہوتا وہ بچہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا. میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی. میں چھلانگ مار کر بیڈ سے نیچے اتری. کمرے کی لائٹ آن کی تو میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں بری طرح سے بوکھلا گئی. اسی وقت میں امی کے کمرے میں چلی گئی. لائٹ آن کرنے پر امی جاگ گئی. ارے کیا ہوا تمہیں؟ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے اماں سے اپنے ڈر کا اظہار نہیں کیا تھا. خاموشی سے ان کے ساتھ والی چارپائی پر سو گئی. اماں بھی مجھے یہ کہتی تھی کہ اکیلے مت سویا کرو, میرے کمرے میں رک جایا کرو. مگر مجھے اکیلے کمرے میں گھپ اندھیرے میں سونے کی عادت پڑ گئی تھی. مگر آج مجھے جس طرح سے ڈر لگ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا. دوسری بار پھر سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا. میں اماں کے کمرے میں تھی اور اب جب میرے منہ سے چیخ نکلی تو اماں فوراً سے کہنے لگی, کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ میں نے مشکل سے امی کو ٹالا. دن بدن اماں کی طبیعت بھی گرتے جا رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہترین علاج, دوا معالجے کے باوجود بھی ان کی طبیعت سنبھلنے میں کیوں نہیں آ رہی. روزانہ ہی انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑتا تھا. اس دن تو میں تھک گئی, بری طرح سے رو پڑی تھی کہ اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو اکیلی مر جاؤں گی. اس رات میں دیر تک دعا مانگتے رہے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کتنی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی, دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے ہوئے تھے. اماں لائٹ آن ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی. میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی. نہ جانے کیوں میرا دل آج بہت بے قرار تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے. میں بری طرح سے ڈر گئی. شدت سے اکیلے پن اور تنہائی کا احساس ہو رہا تھا. تبھی تو باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی تاکہ یہ اکیلے پن کا احساس جاتا رہے. اسی وقت کمرے میں مجھے کسی کی موجودگی کے احساس سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹا بچہ تھا جو میری طرف کمر کیے کھڑا تھا, مگر وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا اور سسک رہا تھا. ایک پل میں ہی میں پہچان گئی کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ سنی تھا. سنی کو اتنے ٹائم بعد اپنے کمرے میں اپنے سامنے دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی. میں نے بے قراری سے اس کی طرف بڑھنا چاہا. سنی, کیا ہوا تمہیں؟ کیوں رو رہے ہو اور کہاں چلے گئے تھے تم مجھے چھوڑ کر؟ کیا تم لوگوں کو میری ذرا بھی یاد نہیں آئی؟ کون لے کر گیا تھا؟ کیوں اتنا دور چلے گئے تھے تم لوگ؟ میں تم لوگوں کو کتنا یاد کرتی رہی, تم لوگوں کو میرا خیال نہیں آیا؟ مگر وہ مسلسل خاموش بس روئے جا رہا تھا. تب مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا. وہ روتے روتے کہنے لگا کہ آپ کی امی. کیا ہوا میری امی کو؟ میں فوراً سے پیچھے ہٹی. امی کے کمرے میں آئی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میری ماں کی آنکھیں کھلی تھی اور جسم بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا. میں بھاگ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. میری ماں بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی. میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی. میرا کوئی بھی نہیں رہا تھا. میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. تبھی میں نے دیکھا کہ گھر میں بہت ساری اجنبی عورتیں تھیں جنہوں نے کالے اور سفید رنگ کے برقعے پہنے ہوئے تھے. ان کے چہرے نقاب میں پوشیدہ تھے. مجھے کہنے لگی, صبر کرو. وہ مجھے باری باری گلے سے لگانے لگی, مجھے حوصلہ دینے لگی, کہنے لگی کہ فکر مت کرو, ہم سب تمہارے ساتھ ہیں, تم اکیلی نہیں ہو. میں حیران ہو رہی تھی کہ میرے محلے کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ کب سے اتنی پردے دار ہو گئی ہیں. انہوں نے میری ماں کو غسل دیا. بار بار مجھے یہی کہتی رہی کہ تم رونا بند کرو, تمہاری ماں کو تمہارے رونے سے تکلیف ہوگی, ایسے مت کرو. تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو, ان کے لیے پڑھائی کرو, یہی تمہاری ماں کے کام آنے والا ہے.
तुम्हारे आंसू तुम्हारी माँ को कुछ नहीं दे पाएंगे। और सुबह भी फिर सारे मामलात उन्होंने ही संभाले थे। मैं तो माँ की मैयत के साथ लगकर रोती रही थी। सारे रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों, सबको अम्मा की फोतगी की इत्तला मिल गई थी। सब लोग इकट्ठे हो गए थे। मैं नहीं जानती कि कफन दफन का इंतज़ाम किसने किया, सब कैसे हुआ, मेहमानों को खाना किसने खिलाया। वही औरतें ये सब कुछ कर रही थी। सब मुझसे उन औरतों के बारे में सवाल पूछ रहे थे कि कौन है ये जिन्होंने सारे मामलात संभाले। मगर मैं होश में होती तो बताती। मेरी तो दुनिया लुट चुकी थी, मुझे किसी चीज़ का भी होश नहीं था। और फिर अम्मा को दफनाने के बाद वो औरतें घर से बाहर चली गई। मुझे दुआ और सनी अम्मा की मैयत के आसपास नजर आए। उस वक्त मेरा जहन कुछ भी सोचने समझने पर तैयार नहीं था, ना ही मुझे किसी का होश था। मैं उन्हें कितनी देर खुद से लिपटाए रोती रही। मोहल्ले की औरतें ये देख देख कर हैरान होती रही कि ये बच्चे तो कहीं चले गए थे। मैं कितने टाइम तक उन्हें ढूंढती रही, और अब ये बच्चे फिर से मेरे पास आ गए। क्या मैंने इन्हें खुद ही गायब किया था? औरतें तरह तरह की बातें कर रही थी, मगर मेरे पास उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। जिस बात का जवाब मैं खुद नहीं जानती थी, उन्हें कैसे दे सकती थी? फिर शाम को औरतों के साथ वो बच्चे भी कहीं गायब हो गए। मैं फिर से अकेली रह गई। मेरी रिश्तेदार ख़वातीन मेरे पास रुकी रही। ननिहाली ख़वातीन कहने लगीं कि तुम हमारे साथ चलो, कब तक यहाँ पर अकेले रहोगी? तुम जवान लड़की हो, तुम्हारा घर में अकेले रहना मुनासिब नहीं है। मगर मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उस घर में मेरी यादें वाबस्ता थी। अम्मा की खुशबू महसूस होती है। मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उनमें से एक बड़ी उम्र की औरत जो रिश्ते में मेरी नानी लगती थी, वो मेरे पास ही रुक गई। कहने लगी कि मैं जवान बच्ची को अकेली छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक इसकी माँ का 40वां नहीं हो जाता, इसका मैं किसी अच्छे इंसान से निकाह नहीं कर देती, इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंप देती, तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। क्योंकि वो एक कमज़ोर बूढ़ी सी औरत थी, मगर मुझे उनकी मौजूदगी में ढारस सी रहने लगी। ये एहसास था कि मेरे आसपास मेरे साथ कोई मौजूद है जो मेरी हिफाजत करने वाला है। मेरी दुआएं तवील होती जा रही थी। इबादत भी पहले से ज़्यादा करने लगी। एक बार फिर से वो लड़का अरशद मेरे सामने आया। फिर से उसने मेरा रास्ता रोका। कहने लगा कि अब तो तुम अकेली हो, तुम्हारी माँ भी नहीं है, अब तो तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। कब तक अकेली रहोगी? मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँगा। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नफरत से थूक दिया। तुम जिस वजह से मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ लालच है। मैं किसी लालची इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तब वो मुझे धमकी देते हुए कहने लगा कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। जो आज तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की है, तुम तैयार रहना उस सज़ा के लिए, और उसके बाद तुम खुद मेरे साथ शादी करने के लिए मेरी मिन्नतें करोगी, मगर तब मैं तुम्हें मुँह नहीं लगाऊंगा। उसके उस दावे पर मैं ज़ोर से हंस पड़ी। आधी रात का वक्त था जब मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने बीजान को देखा, वो बेखबर सो रही थी, जबकि बाहर मुसलसल किसी के बढ़ते कदम साफ महसूस हो रहे थे। मैं तो हैरान रह गई कि हमारे घर में इस वक्त कौन आ गया। ज़रा सा खिड़की खोलकर मैंने बाहर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि बाहर अरशद मौजूद था और उसके साथ 2 लड़के और भी थे जो कि हमारे ही मोहल्ले के थे। मैंने फ़ौरन से खिड़की बंद की। मैं जी जान से कांप कर रह गई। अम्मा की मौजूदगी में तो उनमें से किसी ने मेरी तरफ मैली आंख से भी देखने की जुर्रत नहीं की थी, और अब ये लोग घर की दीवार फलांग कर आए थे। आधी रात को घर में घुसने का क्या मतलब था? उन लोगों के क्या इरादे थे, ये समझना इतना मुश्किल काम नहीं था। अब वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। मुझे डर लग रहा था कि अगर इन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मैं अकेले 3 मर्दों का कैसे मुकाबला कर सकती थी? और बीजान, वो तो कमज़ोर नातवां सी बूढ़ी औरत है, वो भला मेरी मदद कैसे कर सकती है? थोड़ी ही देर गुजरी जब कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बीजान की भी आँख खुल गई। अरे क्या है, कौन है? मगर उनमें से एक लड़का बीजान की तरफ बढ़ा। उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें कुछ भी बोलने से रोक दिया। वो कमज़ोर सी मुज़ाहमत करती रह गई।
بھلا وہ ایک جوان جہان ہٹے کٹے لڑکے سے کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ ارشد مجھے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا تھا، کہنے لگا کہ اب میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ آج کے بعد تم خود میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے میری منتیں کرو گی، تم خود آؤ گی میرے پاس۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ رنگت متغیر ہو گئی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ تمہارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہوں گی، تم میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں، مگر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر اس پر تو شیطانیت سوار تھی، وہ میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ میں خدا کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس وقت بھلا کون آتا جو مجھے اس درندے سے بچاتا؟ مگر تبھی میری نظر دروازے پر پڑی، جہاں پر سنی اور دعا کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے تھے اور وہ ارشد پر پل پڑے تھے، بری طرح سے اسے مارنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب ارشد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اب یہی کارروائی انہوں نے باقی دونوں لڑکوں کے ساتھ بھی کی۔ وہ تینوں میرے گھر میں بے ہوش پڑے تھے اور میں حیرت سے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ اور اب کیسے تم لوگ اچانک سے یہاں پر آ گئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ بچے کہنے لگے کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ پولیس کو فون کریں اور رپورٹ درج کروائیں کہ یہ لوگ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تھے اور آپ نے اپنے دفاع میں ان پر حملہ کر دیا۔ مجھے اس چھوٹے بچے سے اتنی سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا جیسے مجھے سنی نے بتایا تھا۔ اس دوران بی جان کو بے ہوش آ گیا اور مجھے خود سے لگا کر وہ کتنی دیر روتی رہی۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ کے کرم سے میں محفوظ رہی ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان بچوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ پولیس بھی میرے فون کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی پہنچ گئی، پھر ان تینوں کو پکڑ کر وہ تھانے لے گئی۔ اب میں خوش تھی کہ میری ارشد نامی بلا سے جان چھوٹ گئی تھی۔ آج جو میرے پر اتنا بڑا عذاب نازل ہونے والا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا تھا۔ میں نے سنی اور دعا کو خود کے ساتھ لپٹایا ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ کون ہو تم دونوں؟ اچانک سے کہاں چلے جاتے ہو اور اچانک سے کیسے میری مدد کے لیے آ جاتے ہو؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے، یہ تو آپ کو ہماری امی ہی بتائیں گی۔ کہاں ہے تمہاری امی؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے سر اٹھا کر دروازے میں دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو سفید رنگ کے برقعے میں ملبوس تھی۔ چلتے چلتے میرے پاس آئی۔ مجھے یاد آیا کہ یہی وہ عورت تھی جو اماں کے فوت ہونے کے بعد میرے پاس آئی تھی۔ تب مجھے اس عورت نے دلاسا دیا تھا، میری بہت مدد کی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ اس دن آپ نے میری بہت مدد کی تھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع ہی نہیں مجھے مل سکا۔ تب اس کی خوبصورت سی آواز کمرے میں گونجی، مدد تو آپ نے میری کی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں۔ تب تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو اسے دوسری بار دیکھ رہی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا میں نے اس کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اس کی کیسے مدد کی، اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ بات میرے لیے ایک انکشاف ہی تھی۔ اماں اکثر کہتی تھی کہ بچے یہ معمولی نہیں ہیں، مگر میں ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی، اور آج مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ اماں غلط نہیں تھی۔ یہ بچے واقعی معمولی نہیں تھے، یہ کسی معمولی انسان کے بچے نہیں تھے، بلکہ یہ تو جنات کے بچے تھے، اور ان کی ماں نے اپنی ایک مجبوری کے تحت انہیں ہماری دنیا میں ان جھاڑیوں میں پھینکا تھا۔ دراصل اس جن زادی کے بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے تھے۔ کتنے سال سے وہ اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہی تھی۔ تب ایک دن اسے اپنے قبیلے کے ایک عمر رسیدہ جن نے بتایا کہ اگر یہ بچے انسانی دنیا میں کچھ عرصے تک رہیں تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس عورت نے بہت سارے لوگوں کو پرکھا، دیکھا، تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے جان لیا تھا کہ میں اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، ان کی مدد کروں گی، اور پھر یوں اس کے بچے میرے ہی گھر میں پرورش پانے لگ گئے تھے۔ وہ روزانہ ہمارے سونے کے بعد گھر میں آتی اور بچوں سے پیار کرتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی، اکثر اپنے بچوں کو امی سے ملوانے کے لیے بھی لے کر آتی تھی۔ امی کے فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تک ان بچوں کی حقیقت وہ جان گئے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچے جنات کے بچے ہیں، اور یہ بچے بھی امی سے بہت مانوس ہو گئے تھے، ان سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔
تبھی وہ ان کے سامنے ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آ جاتے، ان کا دل بہلانے کے لیے، کیونکہ امی بیمار رہتی تھی اور بچوں کی وجہ سے وہ بہل جاتی تھی۔ میں نے نادانستگی میں ان کی مدد کی تھی، مگر آج انہوں نے مجھ پر جو بڑا احسان کیا تھا وہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی تھی۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ پوری رات وہ دونوں بچے میرے پاس ہی رہے۔ اگلے دن صبح اٹھی تو دونوں بچے اپنی جگہ سے غائب تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی ماں انہیں اپنی دنیا میں واپس لے گئی ہے۔ میری آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ اب جب میری امی کا 40واں ہو گیا تو تب بڑی بھی مجھ سے کہنے لگی کہ میں اب تمہارا اپنے بھانجے کے ساتھ نکاح کر کے تمہیں اپنے گاؤں لے جانا چاہتی ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ان کی مرضی کے آگے سر جھکا دیے۔ اماں کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں شادی کر لوں۔ ان کی خواہش کو میں ان کی زندگی میں پورا تو نہیں کر پائی تھی، مگر اب میں بی جان کو انکار نہیں کر پائی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بھانجا بہت اچھا ہے۔ جس قسم کے انسان کی مجھے تلاش تھی وہ ویسا ہی تھا، مگر میں ساری زندگی اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی جہاں پر میری ماں کی یادیں جڑی ہوئی تھی۔ اس بات پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ یوں پھر میں نکاح کے بعد بھی اسی گھر میں رہنے لگی جہاں پر گاہے بگاہے سنی اور دعا بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔